جی منیب صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک اس بات کا بھی بڑا سننے میں آتا ہے کہ پچھلے دنوں بھی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام پہ انہوں نے ذکر کیا کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور یہ تک الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ شب خون مارا ہے۔ تو ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ نبوت پہ ڈاکہ وغیرہ کیسے ڈالا جاتا ہے، کیا اس کا مطلب لیتے ہیں یہ؟ آصف صاحب، سوال آپ میرے خیال مولوی حضرات سے پوچھ لیجئے کہ یہ ڈاکہ کس طرح مارا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ان سے سوال ہونا چاہیے کہ بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند ترین مقام ہے، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ خدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، اور کوئی دوسرا وجود اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اتنا بلند مقام ہے کہ جو معراج کی حدیث ہے اس میں ایک مقام پہ جا کے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد آپ ہیں بس، اور آگے خدا کی ذات ہے اور آپ لوگ ہیں، دنا فتضل فکان قاب قوسین یا ادنی۔ تو جو مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجود کو دیا ہو، خدا نے خود انعام کے طور پہ نازل فرمایا ہو، دنیا کے کسی وجود میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس سے وہ مقام چھین سکے، ورنہ تو نعوذ باللہ من ذالک صرف نبوت کی بات نہیں چلے گی۔ پھر مولوی حضرات کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک خدا کمزور پڑا ہے؟ ہم تو ایسے عقیدے کو بھی نفرت سے دیکھتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی شان یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مولوی حضرات جب یہ مسجر مکفف فکرے وہاں بولتے ہیں کہ جی شب خون مار دیا، ڈاکہ مار دیا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سے قرب چھین سکے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو آپ کے مقام ختم نبوت کو چھین سکے؟ کوئی ایسا وجود نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کو کسی بندہ بشر کو یہ طاقت نہیں دی گئی، ایون فرشتوں کو طاقت نہیں دی گئی وہاں پر بھی مار سکے۔ کچھ آئیے کہ کسی انسان کے بارے میں کہا جائے کہ ڈاکہ مارا گیا، یہ شب خون مارا گیا ہے، اور دراصل وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو آئے ہیں وہ ڈاکے سے یوں مراد لیتے کہ گویا آپ کی شریعت کو، آپ کے دین کو، آپ کے مقام کو بدل دیا ہے۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ مقام تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ ایک تو عوام کو جذباتی کرنا مقصد ہے، اور دوسرا یہ ثابت کرنا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو امتی نبوت کا دعویٰ ہے کہ میں رسول علیہ وسلم کی غلامی میں آیا ہوں، اس کی بجائے وہ مقابلے پہ کھڑا کر دیں اور کہیں جی انہوں نے اپنا دین بنا لیا، اپنی امت بنا لی۔ چنانچہ پاکستان کے اندر تو یہ بہت زیادہ انہوں نے لٹریچر چھاپا ہوا ہے کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک ایک الگ دین پیش کیا گیا ہے۔ حالانکہ خاکسار نے پہلے بھی جو شعر کچھ پڑھے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے، وہ بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا تھے۔ آپ نے فرمایا میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کروں۔ اور بہائیت اور احمدیت میں فرق یہ ہے کہ بہائیت اسلام کو مردہ ثابت کرنے کے لیے آئی، اور احمدیت اسلام کو زندہ ثابت کرنے کے لیے آئی، رسول اللہ علیہ وسلم کو زندہ ثابت کرنے کے لیے آئی، اور آپ کے دین کو زندہ ثابت کرنے کے لیے آئی۔ بہائیت کی طرف تو ان کی ضرورت نہیں، وہاں تو جاتا کوئی بات نہیں کرتا، جو یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام ختم ہو چکا ہے، اور ہم یہ جو دین اسلام کا علم اٹھا کے دنیا کے ہر کونے میں جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں ہم نے شب خون مار دیا ہے۔ اور عیسائیت جو اس وقت اسلام کے خلاف کھڑی تھی جب حضرت مسیح وسلم تشریف لائے ہیں، اور یہ مسلمان مولوی سسک رہے تھے، ان کے تو ضرورت نہیں تھی کہ آگے بول سکے کوئی۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی ایک اپنے بیان میں یہ کیا تھا۔ میں کچھ شعر بیان کرتا ہوں جو مولانا الطاف حسین حالی کے ہیں، جو حضرت مسیح وسلم کی بعثت کے وقت اسلام اور مسلمانوں کا حال تھا، انہوں نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ فرماتے ہیں رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ کہتے ہیں اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہیں بنتی ہے، اس سے یہ ظاہر کہ یہی حکم قضا ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ یعنی اسلام کی ناؤ، اسلام کی کشتی جو ہے وہ ڈوبنے والی ہے، اور عیسائیت جو اس وقت پادری جو تھے وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر صلیب گاڑ دیں گے اور اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اس وقت آپ شیر خدا بن کر اٹھے ہیں اور ساری جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، اور یہ دعویٰ کیا کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے جس کا خدا زندہ، اس کا رسول زندہ اور کتاب زندہ ہے۔
اور آپ نے اپنے وجود میں یہ ثابت کر کے دکھایا، اپنی کتابوں کے ذریعے ثابت کر کے دکھایا، اپنے نشانوں کے ذریعے ثابت کر کے دکھایا۔ آپ نے اسلام کے بارے میں جب اندرونی اور بیرونی فتنے اسلام کے خلاف اٹھ رہے تھے، آپ فرماتے ہیں ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا، نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد دل بھر میرا یہی ہے۔ یہ شب خون مارنے والے کہا کرتے ہیں، یہ ڈاکہ ڈالنے والے کہا کرتے ہیں کہ دل بھر میرا یہی ہے۔ پھر اسلام کی زندہ برکات کا تذکرہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ کہ یہ کس سے، یہ ابھی جو الہام کی بات چل رہی تھی، آپ فرما رہے مایوس نہ ہو، خدا زندہ ہے، خدا کلام کرتا ہے۔ ہاں محبت کرنے والے چاہیے، عاشق چاہیے، راتوں کو اٹھ کے رونے والے چاہیے، پھر خدا ان سے کلام کرتا ہے، محبت کی باتیں کرتا ہے۔ اور اس جنگ کا جو آپ نے پانسا پلٹا ہے اسلام کے خلاف اٹھنے والی، وہ میں تھوڑا سا اس کا حوالہ بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ بہت بڑے ابوالکلام آزاد بزرگ گزرے ہیں، بڑا نام ہے ان کا، برصغیر پاک و ہند میں نہیں بلکہ اسلامی دنیا میں۔ وہ حضرت مسیح کی وفات پر لکھتے ہیں، پہلے نہیں بات ہو رہی، وفات پہ ہو رہی ہے، وہ لکھتے ہیں ان کی یہ خصوصیت کہ وہ اسلام کے مخالفین کے برخلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے، ہمیں مجبور کرتی ہے کہ احساس کا کھلم کھلا اعتراف کیا جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور آریوں کے مقابل پہ ان سے ظہور میں آیا، قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے۔ اور وہ حضور کی بعثت کے وقت مسلمانوں کا حال یہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں کی ذوف مدافعت کا یہ عالم تھا کہ توپوں کے مقابلے پر تیر بھی نہ تھے، اور حملہ اور مدافعت دونوں کا کبھی وجود ہی نہ تھا۔ اس مدافعت نے یعنی مسیح السلام کی مدافعت نے نہ صرف عیسائیت کے اس ابتدائی اثر کے پرخچے اڑائے جو سلطنت کے سایہ میں ہونے کی وجہ سے حقیقت میں اس کی جان تھا، اور ہزاروں لاکھوں مسلمان اس کے اس زیادہ خطرناک اور مستحکم کامیابی حملے کی زد سے بچ گئے۔ یہ ہے اسلام کی دفاع۔ یہ کہتے ڈاکہ مارا ہے۔ ان کے بزرگان یہ لکھ رہے ہیں کہ مرزا صاحب علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں مسلمان جو کامیاب حملہ عیسائیت کا تھا، آریوں کا تھا، وہ حضرت صاحب کی وجہ سے بچے ہیں، صرف حضرت صاحب کی وجہ سے۔ تو دعائیں دینی چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر بیچ میں رہ گیا ہے تو ان کی وجہ سے رہا ہے۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں سنجیرمی صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہیں سے میں